اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز ہم سنتے ہیں رمضان کریم میں کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور وہ جنت میں جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان سے ایک دن پہلے آخری شعبان کو اجتماع فرمایا کرتے تھے، صحابہ کا، سب صحابہ کو اکٹھا فرماتے، پھر وہاں پہ ان کے سامنے خطاب فرماتے اور فضائل رمضان بیان کرتے تھے۔ اب یہاں ایک چیز تو یہ کہ حضور پہلے رمضان کو کیوں نہیں فرماتے تھے یہ کانفرنس یا اجتماع، دوسرے کو کیوں نہیں، رمضان سے ایک دن پہلے کیوں؟ اس لیے مفسرین کرام لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، وہ اجاگر کرنے کے لیے ایک دن پہلے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی یہ لوگ ضائع نہ کریں، عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک دن پہلے حضور لوگوں سے خطاب فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے اندر ایک نفل نیکی جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ رواداری کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 11 مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے پھر اللہ دروازے کھول دیتا ہے کہ یہ جنتیوں کے لیے کھول دی جائے۔ حور و غلماں کو سجایا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر وہ پوری حدیث ہے، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم سے بچ جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر تو جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو نکیرین آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کے بعد پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پاتا ہے۔ اب اگر وہ برا بندہ ہے یا کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے لیے تو جہنم اٹل ہے، اس کے لیے تو ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے بھی جنت تب ہے کہ جب وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب دے کے جائے گا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک رمضان رہتا ہے بندوں کو عذاب نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، عذاب نہیں ہوتا، عذاب الہی سے محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان کے بعد پھر ان کا حساب کتاب تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اٹل فیصلہ، مطلب ایسا نہیں ہے جو عرف عام میں بنا ہوا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا وہ ڈائریکٹ ہمیشہ کے لیے جنت میں، کافر بھی جو ہے وہ نہیں، مسلمانوں کے حوالے سے نا ایسا ہے کہ جو مسلمان رمضان میں فوت ہو گیا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کا پھر کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو خاص کر وہ جو بڑی راتیں ہیں، تاک راتیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے 27ویں کی رات جو کہتے ہیں 27ویں والے دن فوت ہو گیا جی، وہ تو یہ انسان، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو کیا وہ ان کو حساب نہیں ہوتا؟ ایسی راتوں کے بارے میں شب برات ہے، شب قدر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث ہیں کہ ان راتوں میں بھی وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ جو شراب پینے کا عادی ہے، وہ جو لوگوں کی تعلقات ختم کرنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والے ہیں، ان کی اس رات کو بھی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ بخشش ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ اگر عمل کرنے والا ہے، وہ عادی شرابی ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کے رشتے توڑنے والا ہے، تو اس کی اس رات میں بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔